السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ يقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین، وقال تعالی وانتم عاکفون فی المساجد۔ آپ کے سامنے اعتکاف کے مسائل، اس کے فوائد، اعتکاف کے احکام اور بہت سی اہم باتیں اعتکاف کے تعلق سے جو عوام میں گردش کرتی رہتی ہیں، جن کا صحیح حل ان کو نہیں مل پاتا، انشاءاللہ نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ ہماری باتیں ہوں گی سوال و جواب کے انداز میں۔ آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں بتاؤں اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف لغت میں، ڈکشنری میں، ملازمت الشیء، کسی چیز کی ملازمت اختیار کرنا یا کسی چیز کے ساتھ چمٹ جانا، پابندی کے ساتھ اس کام کو بجا لانا، اس کو اعتکاف لغت کے اندر کہتے ہیں۔ شریعت کے اندر اعتکاف فقہاء کرام نے کہا لزوم مسجد لطاعت اللہ تعالی، کسی مسجد کو لازم پکڑنا اللہ کی اطاعت کے لیے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک اور تعریف کی ہے جو کہ بہت ہی جامع ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ لزوم مسجد لعبادت اللہ جل وعلا، کسی مسجد کو لازم پکڑنا اللہ کی عبادت کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ شیخ الاسلام سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسی تعریف کیوں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کاموں کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لانا، چاہے وہ چیز واجب ہو یا مستحب ہو یا کوئی جائز چیز ہو، بندہ اچھی نیت سے، اخلاص کے ساتھ اس کو کرتا ہے، وہ چیز بھی اطاعت ہو جاتی ہے۔ لیکن شیخ الاسلام نے عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا عبادت کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اور یہی اعتکاف کے لائق ہے۔ عبادت بھی ہو، اللہ کے لیے عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، محبت ہو، امید ہو، ڈر ہو، تو اس کو اعتکاف کہا جائے گا۔ یہ جامع تعریف ہے۔ اعتکاف قرآن سے بھی ثابت ہے، سنت سے بھی ثابت ہے، آثار صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور اس پر اجماع امت بھی ہے۔ کتاب اللہ سے ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، ان طہر بیتی للطائفین، دونوں پاک کرو۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پاک کرو میرے گھر کو، یعنی کعبۃ اللہ کو، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم لوگ مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ سنت کے اندر سنت قولیہ بھی ہے، سنت عملیہ بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان کے اول عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، پھر شب قدر کو تلاش کیا درمیانے عشرے میں، پھر اس کے بعد خبر دی گئی تو آپ نے آخری عشرے میں کیا ہے، اور صحابہ اکرام کو اکسایا بھی ہے۔ دیکھیے رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور ایک روایت کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے جیسا ہے، لیکن اس کے باوجود پوری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ لیکن اعتکاف کی عظمت دیکھیے، ہر سال آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہی ہے کہ آدمی دنیا داری سے کنارہ کش ہو کر چند دن اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، اس کے کلام کی تلاوت کرے، اس سے دعائیں مانگے، اس کے سامنے روئے گڑ گڑائے، اللہ رب العالمین کے لیے ذکر و اذکار کرے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں اس کی محبت کو جگہ دے، اپنی عاجزی کو، بے بسی کو، اپنی پریشانی کو اس کے سامنے رکھے، اور اس کے دوران وہ شب قدر کو بھی پالے گا۔ تو وقت کی قدر ہونی چاہیے۔ لوگوں سے کنارہ کش ہو کر، موبائل سے کنارہ کش ہو کر آدمی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنا وقت لگائے، یہ اصل حکمت ہے اعتکاف کے اندر۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ اعتکاف کے دوران شب قدر کو بھی پالے گا یقینی طور پر، اور جب اس نے پا لیا، اللہ اکبر، ایک عمر گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت کر لی ہے۔ تیسرا سوال ہے کیا اعتکاف کے متعلق کوئی فضیلت وارد ہے صراحت کے ساتھ؟ تو صراحت کے ساتھ کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے ضعیف روایت کے،
اور ان ضعیف روایتوں میں ابو درداء کی ایک روایت ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک رات اعتکاف کیا اسے عمرے کا ثواب ملے گا، جس نے 2 رات اعتکاف کیا اسے 2 عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے اعتکاف کا حکم کیا ہے؟ دیکھیے، مرد و عورت کے لیے اعتکاف سنت ہے اور اس کی مشروعیت کی دلیل گزر چکی ہے، اور بھی دلائل ہیں۔ بعض مالکیہ نے امام مالک کی طرف سے ذکر کیا ہے کہ اعتکاف مکروہ ہے، لیکن یہ بات مرجوح ہے، کمزور ہے۔ اعتکاف مسنون ہے، سنت ہے۔ ہاں، اگر آدمی اپنے اوپر بطور نذر مان لے اعتکاف کو تو وہ اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانا تھا کہ 1 رات اعتکاف کروں گا مسجد حرام کے اندر، ایک روایت میں 1 دن، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، اپنا نذر پوری کرو یا اپنے نذر کی ایفا کرو۔ جی، اگر نذر نہیں ہے تو پھر اعتکاف کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ مرد و عورت دونوں کے لیے صحیح قول کے مطابق مسنون ہے۔ چلیے، جہاں تک عورتوں کا مسئلہ ہے، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ عورتوں کا بھی اعتکاف مسنون ہے، اگر پردے کے ساتھ ان کا اہتمام کیا گیا تو وہ بھی اعتکاف کریں۔ دیکھیے، بعض حنابلہ جن میں قاضی کا نام آتا ہے، امام قاضی کا، انہوں نے جوان عورت کے اعتکاف کو ناپسند کیا ہے، مکروہ بتایا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے اعتکاف کیا، اور یہ سبوں کو معلوم ہے کہ ان میں سے بعض شابات بھی تھیں، جوان بھی تھیں، جیسے عائشہ ہے، ام سلمہ اور حفصہ ہے رضی اللہ عنہم، اور یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شابات تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اعتکاف کیا ہے۔ 5واں سوال، اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک اعتکاف ہر وقت مسنون ہے، چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ رمضان میں مسنون ہے اور عام دنوں میں جائز ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو مشروع ہے، سنت ہے، افضل رمضان میں ہے، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں تاکیدی حکم ہے۔ کم سے کم اعتکاف کتنے وقت یا کتنے دن کا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، کئی اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کم سے کم اعتکاف 10 دن ہے، بعض نے کہا 1 دن 1 رات ہے، بعض نے کہا 1 دن یا 1 رات ہے، بعض نے کہا کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے وہ 1 ہی منٹ کیوں نہ ہو، 10 ہی منٹ کیوں نہ ہو۔ صحیح بات یہ ہے کہ کم سے کم اعتکاف 1 دن یا 1 رات ہے، جیسا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حدیث گزری ہے، جب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نذر مانا ہے کہ 1 رات اعتکاف کروں، یا ایک روایت میں ہے کہ 1 دن اعتکاف کروں، اور دونوں روایتیں صحیح ہیں، اس لیے کم سے کم اعتکاف 1 دن یا 1 رات ہے، اور یہ چونکہ عبادت ہے اس لیے جو ہے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 1 منٹ کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، جتنی دیر مسجد میں رہے گا انتظار کرے گا اعتکاف کہلائے گا، نہیں، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر نماز کے لیے منتظر ہونا یا انتظار کرنا ایک نیک عمل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کو رباط کہا ہے، گویا کہ اللہ کی راہ میں پہرےداری کر رہا ہے، لیکن اسے اعتکاف نہیں کہا جائے گا۔ 7واں مسئلہ، اعتکاف میں آدمی کب داخل ہوگا، معتکف میں آدمی کب داخل ہوگا؟ اس سلسلے میں 2 قول قوی ہے، اور جو سب سے بہتر قول ہے وہ یہ ہے کہ 20 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ 21 کی صبح کو اپنے معتکف میں اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو جائے گا۔ یہ سب سے زیادہ صحیح قول ہے۔ اعتکاف سے کب نکلے گا؟ تو اس سلسلے میں جو جمہور اہل علم کا قول ہے اور اس پر اجماع ہے کہ عید کا چاند نکل آئے تو آدمی اپنے اعتکاف سے نکل سکتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھ کے نکلے تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عید کا چاند نکل آئے تو اپنے معتکف کو، اپنے اعتکاف کو چھوڑ سکتا ہے، اور اس کا اعتکاف 10 دن کا پورا ہو گیا ہے۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں عید کی نماز کے پڑھ کے نکلے تو انہوں نے احتیاط کی بنا پر کہا ہے۔ 9واں مسئلہ ہے اعتکاف کی صحت کی شرطیں کیا ہیں؟ اعتکاف کی 5 شرطیں ہیں۔ اسلام، یعنی مسلمان سے اعتکاف درست ہے، صحیح ہے۔ عقل، مجنون کو نہ تو اس کی ضرورت ہے نہ اللہ نے اس کا مکلف کیا ہے، عقل ہونا چاہیے، تمیز بھی ہو، کم سے کم اتنا بڑا بچہ ہو جو 7 سال کا ہو یا اس سے بڑا ہو، نیت بھی ہونی چاہیے اعتکاف کی، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ مسجد میں اعتکاف ہو۔ جی، مسجد میں اعتکاف ہونا چاہیے۔ لہٰذا
آدمی کو چاہیے کہ یہ 5 شرطوں کا خیال رکھے۔ بعض شرائط ایسے ہیں جن میں اختلاف کیا گیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ بھی شرط ہے۔ حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے عورت کو، اور تمام کو جنابت سے پاک ہونا چاہیے۔ یہاں پر ایک شرط اور جوڑ لیجئے کہ عورت کو شوہر سے پرمیشن بھی لینا چاہیے، غلام کو اپنے آقا سے بھی پرمیشن لینا چاہیے۔ وہ شرائط جن میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شرط میں داخل نہیں ہے۔ کیا روزہ اعتکاف کے لیے ضروری ہے؟ روزے کے بغیر اعتکاف درست نہیں ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں اگر کر رہا ہے تو آدمی روزے کے ساتھ کرے۔ جی، جیسا کہ عمر فاروق کی حدیث گزری ہے کہ ایک رات میں نے نظر مانا ہے کہ اعتکاف کروں، تو ظاہر سی بات ہے اس میں روزے والی کوئی بات نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں ملتی ہے صراحت کے ساتھ جس میں بتایا گیا ہو کہ روزہ رکھنا شرط ہے اعتکاف کے لیے۔ دیکھیے، اعتکاف کا ایک ہی رکن ہے صحیح قول کے مطابق، یہ 11واں پوائنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مسجد میں ٹھہرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت و عبادت کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا ہے، اور اگر مسجد میں نہیں اعتکاف کرتا تو پھر یاد رکھ لیجیے وہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ 12واں مسئلہ ہے، کیا مستحاضہ استحاضہ والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے؟ ایک تو عورتوں کو ماہواری آتی ہے جن کو حیض کہا جاتا ہے، اور ایک خون نکلتا ہے بیماری کے سبب جس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ استحاضہ والی عورت اعتکاف کر سکتی ہے، جیسا کہ وہ نماز پڑھتی ہے، جیسا کہ وہ روزہ رکھتی ہے بحالت استحاضہ، اور شوہر بھی اس سے قربت اختیار کر سکتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے بحالت استحاضہ اعتکاف کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے۔ لیکن ایسی عورت ایسا انتظام کرے، ایسی ترتیب دے کہ خون مسجد میں نہ گرے اور مسجد جو ہے گندی نہ ہو، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 13واں مسئلہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ کیا ہے؟ اعتکاف کی جگہ ظاہر سی بات ہے مسجد ہے، اور مسجد کے علاوہ میں درست نہیں ہے، اور علماء نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے علماء کا اجماع نقل کیا ہے کہ اعتکاف مسجد ہی میں درست ہے۔ مغنی میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے، امام ابن رشد نے بھی اسی طرح کی بات نقل کی ہے۔ تو مردوں کے لیے مسجد کے علاوہ درست ہی نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی صحیح قول کے مطابق مسجد ہی میں اعتکاف ہے۔ جی، چونکہ عورت اب گھر میں اعتکاف کرتی ہے تو اس کے لیے کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے۔ آئیے، کیا عورت اپنے گھر میں اعتکاف کرے گی تو اعتکاف ہوگا؟ 14واں پوائنٹ ہے یہ۔ صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ جمہور اہل علم کا قول ہے، کہ عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے گھر کے مصلی پر یا اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرے۔ اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اور اسی طریقے سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ سے اجازت طلب کی اعتکاف کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی اجازت دی، اور ان سبوں نے مسجد میں اعتکاف کیا ہے۔ اگر گھر میں اعتکاف کرنا درست ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اعتکاف کرنے کا حکم دیتے۔ یہاں تک کہ بعض ازواج مطہرات جو مستحاضہ تھیں، انہوں نے بھی مسجد میں آ کر اعتکاف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ایسی چیز رکھ لے جس سے مسجد گندی نہ ہو۔ اب آپ مجھے بتائیے، عورتوں کا اعتکاف گھر میں ہو جاتا تو ایسی خاتون جو کہ مستحاضہ ہے، استحاضہ والی ہے، ان کو حکم دینا چاہیے تھا کہ وہ گھر میں اعتکاف کر لے۔ 15واں پوائنٹ ہے کہ مسجد میں اعتکاف درست ہے۔ مسجد کا وہ حصہ جس میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اعتکاف درست ہے اور اس پر اجماع ہے۔ لیکن اس کے ساتھ بعض جگہیں مسجد کی، جیسے مسجد کی چھت ہے، مسجد کا صحن ہے، مسجد کے مینارے کی جگہ ہے، تو مسجد سے جو حصے لگے ہوئے ہیں اس میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے، چاہے وہ دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، وہاں اعتکاف کرے، اور اس کے بعض مسائل میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ 16واں پوائنٹ لیجئے، اعتکاف کے لیے سب سے بہتر اور افضل مساجد کون سی ہیں؟ اس میں شک نہیں، سب سے افضل مسجد حرام ہے، چونکہ اس کی خاص فضیلت آئی ہے۔ پھر مسجد نبوی شریف ہے، پھر مسجد اقصیٰ ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو یہودیوں سے آزاد کرا دے، آمین یا رب العالمین، اور ہم سب کو اس میں نماز پڑھنے اور اعتکاف کی توفیق دے۔ جی، یہ سب سے افضل مساجد ہیں اعتکاف کے لیے۔ پھر اس کے بعد مسجد جامع ہے، جامع مسجد ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مسجد جو جامع تو نہیں ہے لیکن اس میں جماعت بہت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور علماء اکرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ آدمی ایسی مسجد کا انتخاب کرے جس سے زیادہ نکلنا نہ پڑے۔ جی، ایسی مسجد اگر اس میں جمعہ کی نماز نہ بھی ہوتی ہو، ایسی مسجد ہے جس میں اہتمام کیا گیا ہے ٹوائلٹ کا، پانی پینے کا، تو انشاءاللہ اس میں بہتر ہے تاکہ زیادہ نکلنا نہ ہو۔ لیکن اگر اہتمام نہیں ہے تو آدمی اپنے گھر کو جا سکتا ہے، اور ایسی مسجد میں بھی اعتکاف کر سکتا ہے کہ اس میں انتظام نہیں ہے تو گھر کے لوگ ایسی بنیادی چیزیں پہنچا دیں جیسے کھانا پینا وغیرہ ہے۔ جی، لیکن ایسی مسجد جو گھر سے دور ہے لیکن جماعت اس میں زیادہ ہوتی ہے تو وہاں انتظام ہے تو وہ بہتر ہے۔ لوگ گھر والے پہنچا سکتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن نہیں پہنچا سکتے ہیں تو قریبی مسجد بہتر ہے۔ اب اس طریقے سے 17واں مسئلہ لے لیجئے، مسجد سے نکلنے کا حکم کیا ہے اعتکاف کی حالت میں۔ دیکھیے، اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکلنے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ ایسی چیزیں جنہیں شرط لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر شرط لگائے ہوئے انسان کو اگر حاجت ہوتی ہے تو وہ نکل سکتا ہے۔ جی، انسان اعتکاف کرنے والا مسجد سے نکلنا چاہتا ہے اور یہ یاد رکھیے شرعی ضرورت کے پیش نظر نکلے یا فطری اور طبعی ضرورت کے پیش نظر نکلے تو شریعت نے اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا ہے، پینا ہے، قضاء حاجت ہے، علاج ہے، اس کے لیے وہ نکل سکتا ہے۔ اگر کوئی دوا لانے والا نہ ہو، پانی یا کھانا لا کر دینے والا نہ ہو، ٹوائلٹ نہ ہو تو وہ نکل سکتا ہے۔ لیکن اگر ہے، لا دینے والا ہے، کھانا لا کر دے دیں گے، پانی لا کر پہنچا دیں گے، قضاء حاجت کے لیے ٹوائلٹ مسجد میں ہے تو پھر نکلنا جائز نہیں ہوگا۔ دوسری قسم، انسان اگر شرط لگا دیتا ہے تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اور اگر شرط نہیں لگاتا تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، یہ بعض علماء نے بتایا ہے کہ بیمار کی زیارت کے لیے شرط لگا دی ہے، جنازے کے لیے شرط لگا دی ہے تو نکل سکتا ہے۔ لیکن جس پر میرا دل مطمئن ہے وہ یہ ہے کہ ایسی شرط لگانے کی ضرورت نہیں اور ایسی شرط لگانے کی کوئی دلیل بھی موجود نہیں ہے۔ لہٰذا بیمار کی زیارت یا جنازے کے لیے حاضر ہونا یا جنازے پر جانا، اس کی شرط نہ لگائے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ملتی ہے اور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جی، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شرط لگا دے تو جا سکتا ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اور انسان کو چاہیے اعتکاف کی حالت میں بیمار کی زیارت اور جنازے میں شریک ہونے سے پرہیز کرے۔ اب آئیے تیسری چیز، اعتکاف کرنے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ شرط لگائے یا نہ لگائے، اگر وہ چیز اس سے سرزد ہو جائے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا، جیسے بیع و شراء کرنا، خرید و فروخت کرنا، نوکری پہ چلا جانا اور مسجد سے باہر نکل کر کے علماء کی مجلس میں جانا، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آدمی ایسا کر لیتا ہے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر علماء کی مجلس ہے اسی مسجد میں تو وہ شریک ہو سکتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے وہ حاضر ہو سکتا ہے۔ بعض علماء اجازت دیتے ہیں کہ دوسری مسجد میں اگر درس ہو رہا ہو تو جا سکتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نہیں جانا چاہیے۔ 18واں پوائنٹ یہ ہے کہ اعتکاف کو باطل کرنے والی چیزیں کیا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہے ہم بستری کرنا، جی۔ دوسری چیز ہے بیوی اور باندی کے ساتھ شہوت سے چمٹنا، بوس و کنار کرنا وغیرہ۔ اگر بغیر شہوت کے ہو تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں کنگھی کرتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں ہوتے تھے۔ تیسری چیز جو باطل کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عورتوں کو بار بار دیکھے یا ایسے فوٹوز کو بار بار دیکھے اور منی خارج ہو جائے، تو اس سے اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ چوتھی چیز ہے حیض و نفاس۔ پانچویں چیز ہے کوئی ایسی چیز آدمی استعمال کر لے جو نشہ آور ہو، اس سے عقل چلی جائے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ بندہ اگر اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ارتداد اختیار کرتا ہے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ ساتویں چیز ہے اعتکاف کو ختم کرنے کی نیت کر لے کہ ہم نے اعتکاف ختم کر دیا، گرچہ وہ مسجد سے نہیں نکل رہا ہے تو اعتکاف باطل ہو جائے گا۔
کسی بھی عبادت کے لیے اگر وہ نیت کر لے کہ میں توڑ رہا ہوں، جیسے نماز ہے، نماز میں لگا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس نے نیت کر لی کہ میں نماز سے باہر ہو گیا، اگرچہ وہ ادا کر رہا ہے، تو وہ نماز اس کی باطل ہو جائے گی۔ جی، اور 8ویں چیز ہے موت۔ موت سے بھی اعتکاف کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ احتلام وغیرہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوتا، یا خواتین کے بارے میں غور و فکر کر لینے سے، یا بیوی کے بارے میں غور و فکر کر لینے سے انزال اگر نہیں ہو رہا تو اعتکاف باطل نہیں ہوتا۔ اور اعتکاف باطل ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ اس چیز کا جانکار ہو، جن چیزوں سے اعتکاف باطل ہوتا ہے اس چیز کا جانکار ہونا چاہیے، یا دہانی کی حالت میں کیا ہو اور اپنے اختیار سے کیا ہو۔ لیکن اگر جاہل ہے یا بھول گیا یا اسے کرایا گیا تو اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ 19واں مسئلہ ہے اعتکاف کے تعلق سے، اعتکاف کی قضا ہے یا نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر اعتکاف مسنون ہے اور اعتکاف اس نے ختم کر دیا یا توڑ دیا ہے کسی عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے، تو ایسے اعتکاف کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن مستحب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعتکاف چھوڑ دیا تھا تو اس کو شوال میں اس کی قضا کی ہے، اور یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے، اور جمہور علماء کا قول یہی ہے۔ لیکن جو اعتکاف واجب ہے اس کی قضا بھی واجب ہے۔ کسی نے مان لیا کہ میں اعتکاف کروں گا، اعتکاف میں داخل ہوا، کسی مجبوری کے بنا پر اس نے ختم کر دیا، توڑ دیا، تو اس کا اعادہ کرے گا، دوبارہ اس اعتکاف کو کرے گا۔ جی چلیے، اختصار کے ساتھ آخری پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کسی نے اعتکاف نذر مان لیا تھا اور دنیا سے گزر گیا تو کیا اس کے سرپرست یا ذمہ دار یا اس کے گھر والے اس کی قضا کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کے والد نے اعتکاف مان لیا تھا بطور نذر اور اس کی وفات ہو گئی، تو کیا اس کے گھر والے قضا کریں گے؟ جمہور علماء کا کہنا ہے کہ قضا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس پر دلیل موجود نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ولی، ان کے سرپرست، ان کے ذمہ دار قضا کریں گے اگر وہ اعتکاف نذر ہو۔ جی، اور یہ بھی استحباباً ہے، وجوباً نہیں ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، اگر کسی آدمی نے روزہ مان لیا تھا بطور نذر یا رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکا، اب وہ دنیا میں زندہ تھا اس وقت، تو گھر والے روزہ رکھیں گے۔ لہٰذا اعتکاف کے بارے میں بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہی بات کہی ہے۔ یہ چند مسائل تھے اعتکاف کے تعلق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان احکام و مسائل کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی